انہیں کھاؤ، استعمال کرو، پہنو، برتو۔ رہبانیت میں حلال اور پاکیزہ چیزوں سے بچنے کو بھی کمال سمجھا جاتا تھا۔ بہت سے لوگ اپنے خیال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا سے قطع تعلقی کر لیتے تھے، شہروں اور آبادیوں کو چھوڑ کر غاروں، جنگلوں اور ویرانوں میں بسیرا کر لیتے تھے۔ ساری زندگی شادی نہیں کرتے تھے، شادی ہو جاتی تو بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے تھے، اچھی غذا، اچھا لباس استعمال نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اور مشقت میں ڈالتے تھے۔ کوئی ننگا رہتا، کوئی گندا رہتا، کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو جاتا، کوئی الٹا لٹک جاتا، کوئی کئی دن بھوکا پیاسا رہتا، اور سمجھتے تھے کہ ہمارا ایسا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ قرآن نے بتلایا اور صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ حلال اور پاکیزہ چیزوں سے خام خواہ احتراز کرنا یہ اللہ کے قرب کا یا تقوی کے کمال کا راستہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین پر ہے، حلال اور پاکیزہ۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اللہ نے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا ہے، اے لوگو۔ ناس میں مومن بھی آ جاتے ہیں اور کافر بھی آ جاتے ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے جو بھی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں ان کے استعمال کا حق مومن کو بھی ہے اور کافر کو بھی ہے۔ آپ پڑھ چکے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب مکہ میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا، اور آپ کے تصور میں تھا مستقبل میں مکہ کو جو مرکزیت حاصل ہونے والی تھی اور مکہ جس طریقے سے آباد ہونے والا تھا اور آپ کی اولاد میں جو برکت ہونے والی تھی وہ سب آپ کے تصور میں تھی، اللہ کے وعدے بھی تھے۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اے اللہ مکہ کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، لیکن ان کو جو ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے۔ تو اللہ نے جواب دیا نہیں اے ابراہیم نہیں۔ قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا، اے ابراہیم جو کافر اور مشرک ہیں ان کو بھی میں دنیا میں رزق ضرور دوں گا، ان کو بھی محروم نہیں رکھوں گا، ان کو بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ان کو بھی دوں گا۔ جہاں تک دینی امامت اور سیادت کا تعلق ہے وہ تو اہل ایمان کے ساتھ خاص ہے، لیکن جہاں تک دنیا کے رزق اور مادی وسائل و اسباب کا تعلق ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ اے میرے خلیل وہ کافر کے لیے بھی ہیں اور مومن کے لیے بھی ہیں۔ اس لیے یا ایھا الناس کہہ کر خطاب کیا گیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اس میں سب آ گئے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں، میرے ناقص مطالعے کے مطابق اللہ نے پورے قرآن میں کافروں کو کافر کہہ کر خطاب نہیں کیا سوائے ایک جگہ کے، لیکن وہاں بھی جو کافروں کے ساتھ کافر کہہ کر خطاب کیا گیا ہے تو وہ آخرت کے حوالے سے ہے کہ اللہ آخرت میں فرمائیں گے یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو
آج معذرت پیش نہ کرو، آج عذر پیش نہ کرو، وگرنہ جہاں تک دنیا کا تعلق ہے تو اللہ نے کافروں کو کافر کہہ کر خطاب نہیں فرمایا ہے۔ ہاں، یا ایھا الناس کا جہاں خطاب فرمایا تو اس میں مومن بھی آ گئے اور اس میں کافر بھی آ گئے، سارا عالم انسانی اس میں آ گیا۔ تو پہلی بات جس کا حکم اس آیت کریمہ میں دیا گیا وہ یہ کہ جو چیزیں حلال ہیں اور پاکیزہ ہیں انہیں کھاؤ۔ حلال کیا ہے؟ جسے اللہ نے حرام نہیں کیا۔ یاد رکھیں کہ فقہا اور علماء کہتے ہیں کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے، حلت ہے۔ حرمت کے لیے کسی دلیل کا ہونا ضروری ہے، اباحت کے لیے اور حلت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ نے جو بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ حلال ہیں، وہ مباح ہیں۔ البتہ جن چیزوں کی حرمت قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہے انہیں حرام کہا جائے گا، لیکن ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں وہ حلال ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ ہے اور وہ ایسا اللہ کہ جو کچھ زمین میں ہے وہ سب کچھ اس نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اس زمین میں جو کچھ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اصل اشیاء کے اندر حلت اور اباحت ہے۔ حرمت اور نجاست کے لیے کسی دلیل کا ہونا یہ ضروری۔ تو حلال تو وہ چیزیں جنہیں اللہ نے حرام نہیں کیا، اور طیب پاکیزہ وہ چیزیں جو جائز ذرائع سے حاصل ہوں۔ اگر ایک چیز حلال تو ہے لیکن اسے جائز ذریعے سے حاصل نہیں کیا گیا تو اس کا استعمال کرنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ دودھ حلال ہے، مشروبات میں سے سب سے پاکیزہ، غذائیت والا، قوت والا مشروب ہے۔ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ نوش فرماتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت دے اور ہمیں اور زیادہ دے۔ دوسری چیزوں کے بعد اس قسم کی دعا منقول نہیں ہے کہ اور زیادہ دے، لیکن دودھ کے بعد اللہ کے نبی جو دعا پڑھتے تھے وہ یہ کہ اے اللہ جو کچھ دیا اس میں برکت دے اور زیادہ دے۔ آج سارے حکماء، سارے ڈاکٹر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دودھ سب سے مفید غذا ہے۔ اب دودھ تو حلال ہے، پاکیزہ مشروب ہے، لیکن اگر اس کو حرام ذریعے سے اختیار کیا گیا تو وہ طیب نہیں ہوگا، وہ پاکیزہ نہیں ہوگا۔ کسی کا حق چھین لیا۔ دیہاتوں میں دودھ دینے والے جانوروں کی چوریاں ہوتی ہیں، جانور چوری کر لیا اور اس کا دودھ پی رہا ہے، تو یہ دودھ حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے۔ یوں ہی دوسری چیزوں کو قیاس کر لیجیے، جو چیزیں جائز ذرائع سے حاصل نہ ہوں وہ اگرچہ حلال ہوں لیکن ان کا استعمال کرنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ وہ طیب اور پاک نہیں ہے۔ تو پہلا حکم تو یہ دیا کہ حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو، ان سے خام خواہ پرہیز نہ کرو، زیادہ بڑے متقی بننے کی کوشش نہ کرو۔ اس دنیا میں اللہ سے ڈرنے والا ہمارے آقا سے بڑا انسان کوئی نہیں گزرا، اور اس دنیا میں انسانیت کا درد رکھنے والا اور اللہ کی عظمت کو پہچاننے والا حضور سے بڑا انسان کوئی نہیں، لیکن اس کے باوجود آپ حلال اور پاکیزہ غذاؤں کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اچھا لباس میسر آ جاتا تو زیب تن کیا کرتے تھے، دودھ نوش فرماتے تھے، شہد نوش فرماتے تھے، سرید
تناول فرماتے تھے، بنا ہوا گوشت مل جاتا اسے کھا لیتے تھے، اچھی غذا مل جاتی اسے تناول فرماتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے، بنانے والے کی تعریف کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، نہ ملتا تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، تو بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ یہ چیزیں میسر آئی ہوں اور آپ نے خوف آخرت کی وجہ سے یا تقوی کی وجہ سے ان کے استعمال سے پرہیز کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لہذا اگر اللہ پاک کسی کو پاکیزہ چیزیں دے، کھانے کو اچھی چیزیں دے، پہننے کو اچھی چیزیں دے، تو ان کو استعمال کیا جائے۔ البتہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شرطیں لگائی۔ ایک شرط یہ کہ اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ 10 آدمیوں کا کھانا پکانا تھا، 50 کا پکا لیا۔ یہ اکثر ہم دسترخوانوں پر دیکھتے ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ، دیندار لوگ کھانے کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بچے ہوئے کھانے کو پھر تھیلیوں میں لپیٹ کر کوڑے دان میں اور کچرے دان میں ڈال دیتے ہیں۔ محض تفاخر کے لیے 10 کی ضرورت ہوتی ہے تو 50 کا کھانا پکواتے ہیں۔ یوں ہی لباس میں بھی بعض لوگ اسراف کرتے ہیں اور بعض لوگ تکبر کے لیے اچھا لباس پہنتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ 2 باتیں نہ ہوں، ایک اسراف نہ ہو اور دوسرے تکبر نہ ہو، تو پھر تم جو جائز چیزیں ہیں وہ کھا بھی سکتے ہو اور پہن بھی سکتے ہو۔ دوسری بات جس کا یہاں حکم دیا گیا وہ یہ کہ کھاؤ تو حلال اور پاکیزہ کھاؤ، حرام کے قریب نہ جاؤ۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ جان لیجیے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حلال کھانا یہ حکم ہے، اور ایسا حکم کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد فریضۃ، حلال کسب کا تلاش کرنا، حلال پیشے کا تلاش کرنا، حلال روزی کا تلاش کرنا، یہ فرائض کے بعد فریضہ ہے۔ یعنی دین کے ارکان کے بعد، ایمان کے بعد، نماز کے بعد، روزے کے بعد، حج کے بعد، زکوٰۃ کے بعد، دین کے ارکان کے بعد یہ ایک اہم فریضہ ہے، رزق حلال کا تلاش کرنا، حلال پیشے کا اختیار کرنا، اس کو فریضہ قرار دیا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جس شخص کو جس وسیلے سے رزق دے وہ اسے لازم پکڑے رکھے، من رزق شیء فلیلزمہ، جس چیز کو اللہ نے کسی کے لیے روزی کا ذریعہ بنایا ہے تو وہ اسے لازم پکڑ لے، اسے چھوڑے نہیں۔ اللہ نے کسی کے لیے زراعت کو ذریعہ بنایا، کسی کے لیے صنعت کو ذریعہ بنایا، کسی کے لیے حرفت کو ذریعہ بنایا، کسی کے لیے دکان کو ذریعہ بنایا، کسی کے لیے ملازمت کو ذریعہ بنایا۔ تو فرمایا کہ جس کے لیے رزق کا جو وسیلہ اللہ نے بنایا ہے تو اسے لازم پکڑے، اسے چھوڑے نہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو وسیلہ رزق چھوڑ کر انتہائی پریشان ہوتے بلکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے دیکھا ہے۔ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نئے نئے تجربات کرتے رہتے ہیں، کبھی یہ کاروبار، کبھی وہ کاروبار، کبھی یہ دکان، کبھی وہ دکان، کبھی یہاں ملازمت، کبھی وہاں ملازمت، ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتا، ہاں بھائی کیسا چل رہا ہے سلسلہ آج کل، نئی ملازمت کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے، تو وہ یہی کہتا تھا کہ سیٹ سے اختلاف چل رہا ہے۔ میں یہی اس کی زبان سے سنتا تھا، نئی نئی نوکریاں تلاش کرتا تھا، اچھا صاحب علم صاحب ہنر تھا، لیکن جب بھی اس سے پوچھتا تو یہی کہتا سیٹ سے اختلاف چل رہا ہے۔ تو ایسے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے جس کے لیے کوئی وسیلہ رزق بنایا اسے لازم پکڑے۔ یہ جو اسکیم نکلی تھی، حکومت نے نہ معلوم کن لوگوں کے کہنے پر
یہ گولڈن شیک والی اسکیم نکالی، اور چونکہ اس میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو یک مشت 10-10 20-20 لاکھ مل رہا تھا، تو اس جھانسے میں آ گئے اور انہوں نے لمبے پلان بنا لیے، منصوبے بنا لیے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کاروبار کا تو تجربہ تھا نہیں، پیسہ تھا، چنانچہ وہ اچھی خاصی باعزت نوکری چھوڑ کر بہت پریشان ہوئے۔ کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، اور اللہ نے یہ دنیا کا نظام چلانا ہے، بعض ایسے ہیں کہ وہ ملازمت ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ تجارت نہیں کر سکتے، اور بعض ایسے ہیں کہ ان کے مزاج میں آزادانہ تجارت ہے، وہ نوکری کر ہی نہیں سکتے۔ بعض زراعت کر سکتے ہیں، وہ فیکٹری اور کارخانہ نہیں لگا سکتے۔ ایسا نہیں کہ گاؤں کا ایک ذمہ دار اور جاگیردار زمین بیچ کر آئے اور یہاں آ کر کپڑے کی مل لگا لے اور پھر لاکھوں میں کھیلنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک حدیث میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا، کل میسر لما خلق لہ، جس شخص کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس کام کا کرنا آسان کر دیا جاتا ہے، اور جسے جس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اس کے لیے اس کام کا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے میمن بھائی ماشاءاللہ، اللہ نے ان کے ہاتھ میں بڑی برکت دی ہے، تجارت میں خوب ان کو مہارت حاصل ہے، تو مجھے کبھی کبھی بڑا تعجب ہوتا ہے، ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، بچپن میں آتے ہیں قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، حفظ کے بعد کتابوں میں لگ جاتے ہیں، عالم بنتے ہیں، گویا کہ 10-15 سال خالص ملائیت کی دنیا میں گزارتے ہیں، مدرسے کی دنیا میں وہ 10-15 سال گزارتے ہیں، لیکن ادھر فارغ ہوتے ہیں اور ادھر تجارت شروع کر دیتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، اور ہمارے جیسے سال ہر سال دھوکے کھاتے رہتے ہیں، لیکن تجارت کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آتا، طریقہ ہی نہیں آتا۔ تو اللہ نے ہر شخص کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا، اور دنیا کا نظام اللہ نے چلانا ہے۔ ایسے بھی ہیں جن کے دل میں بٹھا دیا کہ بس میں نے ڈاکٹر ہی بننا ہے، دوسرے کے دل میں بٹھا دیا میں نے انجینئر بننا ہے، کسی کے دل میں پائلٹ بننا ہے، اور کسی کے دل میں کچھ اور، اس لیے کہ اللہ پاک کو دنیا کا یہ سارا نظام چلانا ہے۔ تو اللہ دل میں کسی کام کی اہمیت اور کسی کا شوق دل میں ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے وسیلہ رزق بنایا اسے نہ چھوڑو، اور آگے فرمایا کہ من جعلت معیشتہ فی شیء فلا ينتقل علیہ حتی یتغیر علیہ، جس چیز میں کسی کی معیشت رکھی گئی ہے، کسی کا روزگار رکھا گیا ہے، اسے چاہیے کہ اس روزگار کو نہ چھوڑے جب تک کہ خود اس روزگار میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے۔ اب دیکھیے اللہ کے نبی نے اس چیز کو بھی ملحوظ رکھا، بھائی ایک شخص ایک کاروبار کرتا ہے، مسلسل محنت کرتا جاتا ہے اور پھر بھی کامیابی کی کوئی صورت نہیں دکھائی دیتی، تو کیا اسی کو پکڑے رکھے؟ نہیں، فرمایا کہ اگر واقعی اس روزگار میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ بھی سکتے ہو، لیکن جب تک اس میں خرابی پیدا نہیں ہوتی اور کوئی متبادل صورت نہیں نکلتی تو اس وقت تک اس وسیلہ رزق کو لازم پکڑو، وگرنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ تو رزق حلال کمانے کی ترغیب دی گئی، شاید ہی کسی مذہب میں رزق حلال کمانے کی اتنی ترغیب دی گئی ہو جتنی کہ اسلام میں ترغیب دی گئی، اور شاید ہی کسی مذہب میں اتنے بھکاری ہوں جتنے آج مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ اللہ کے نبی ترغیب دے رہے، اللہ ترغیب دے رہے، ارے حلال کماؤ، حلال کھاؤ، محنت مزدوری کرو، مزدوری کرنے سے تمہارے ہاتھوں پر جو گٹے پڑ جائیں گے، نشان پڑ جائیں گے، تو اللہ ایک مومن کے ہاتھوں پر پڑنے والے ان نشانات پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیں گے۔ تم کماؤ، حلال کماؤ، بیکار مت بیٹھو اور بھکاری مت بنو۔ لیکن آج مسلمانوں میں بھکاری زیادہ، کوئی معزز بھکاری ہے اور کوئی گٹیا قسم کا بھکاری، ایسے لگتا ہے
کم از کم پاکستان کی حد تک یوں معلوم ہوتا ہے جیسے کہ پوری کی پوری قوم بھکاری کشکول لیے پھرتے ہیں، کوئی کراچی اور لاہور کے بازاروں میں اور کوئی نیو یارک اور فرانس اور برطانیہ کے بازاروں میں کشکول لیے پھرتے ہیں۔ میں نے اخبار میں دیکھا کہ چین میں بھی زلزلہ آیا تھا ماؤ زے تونگ کے دور میں، اور پورا شہر تباہ ہو گیا۔ بڑے بڑے ممالک نے امداد کی پیشکش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا ہم کسی کی امداد قبول نہیں کریں گے، تباہی ہم پر آئی ہے، نمٹیں گے بھی ہم، اپنے مسائل ہم خود حل کریں گے۔ اور پورے چینیوں کو، چینی شہریوں کو ترغیب دی کہ ہر ایک ایک اینٹ دے، ایک ایک روٹی کا انتظام کرے، سریے کا انتظام کرے۔ چنانچہ انہوں نے تباہ شدہ شہر کو کچھ ہی عرصے میں دوبارہ تعمیر کر لیا، اور آج ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے سردی میں ٹھٹر رہے ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ ہمارے خزانے میں اتنی رقوم ہے کہ جتنی آج سے پہلے کسی دور حکومت میں نہیں تھی، مگر ان کو سردی سے بچاؤ کے لیے چند جستی چادریں اور کوئی ڈھنگ کا خیمہ بھی میسر نہیں ہے، بلکہ اس کی بجائے ہم بین الاقوامی سطح پر کشکول لیے پھرتے ہیں کہ دنیا ہمارے ان تباہ شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کر کے دے گی۔ یقیناً آپ کا کشمیر دوبارہ تعمیر ہو جائے گا، مظفر آباد، بالا کوٹ دوبارہ تعمیر ہو جائیں گے، لیکن ڈر لگتا ہے کہ اگر یہود و نصارہ نے ان شہروں کو تعمیر کیا تو پھر شاید وہاں کے رہنے والے مسلمان باقی نہ رہ سکیں۔ اللہ ہمیں وہ روزے بد نہ دکھائے۔ وہ دودھ میں شراب ملا کر پیش کرتے ہیں، خالص دودھ نہیں دیتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ترغیب دی گئی حلال کماؤ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رزق حلال کمائے گا وہ مستجاب الدعوات بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کی دعائیں قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہم سمجھتے ہیں مستجاب الدعوات وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے نذرانوں پر پلتے ہیں، جو دوسروں کی جیبوں پر نظر رکھتے ہیں، مفت خورے قسم کے، چندے کھانے والے، زکوٰۃ خیرات کھانے والے۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ مستجاب الدعوات وہ ہوں گے جو رزق حلال کھائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ یہی آیت کریمہ پڑھی گئی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، میں جو دعا کروں اللہ قبول فرما لے۔ کیا فرمایا آقا نے؟ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، اپنی روزی حلال کر لو تو تم مستجاب الدعوہ بن جاؤ گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول فرمائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا، قسم کھا کر فرمایا، حضور نے جوش میں آ کر قسم کھائی، والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص جو اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک لقمہ حرام کا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، فرمایا کہ 40 دن تک اس کی کوئی عبادت، دعا، نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کہ جس بندے کا گوشت، خون حرام غذا سے بنا، جس نے جان بنائی حرام غذا سے، تو فرمایا کہ فالنار اولا بہ
وہ دوزخ میں جلنے کے زیادہ قابل ہے۔ رزق حلال سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حرام کھانے سے دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک شخص آتا ہے پرا گندہ بال پرا گندہ حال، اللہ سے ہاتھ لمبے کر کر کے دعائیں کرتا ہے، فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ رزق حلال سے دل میں ایمان کا نور پیدا ہوتا ہے، برے اخلاق سے نفرت ہوتی ہے، اچھے اخلاق کی ترغیب ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا دوسری جگہ، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اب ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ طیبات کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ علماء کہتے ہیں مناسبت یہ ہے کہ جب طیبات کھائی جائیں گی، پاکیزہ چیزیں کھائی جائیں گی، حلال چیزیں کھائی جائیں گی، تو پھر خود بخود نیک عمل کی توفیق مل جائے گی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ موجود ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ حرام کو حلال کرنا یہ بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور حلال کو حرام کرنا یہ بھی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ زمانے جاہلیت میں بہت سی حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا لیتے تھے، بعض جانوروں کو حرام ٹھہرا لیا، جیسا کہ 7ویں پارے میں آ رہا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام، یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں، کسی کا نام بحیرہ، کسی کا نام صائبہ، کسی کا نام وسیلہ، کسی کا نام حام رکھا ہوا ہے، اور کہتے تھے کہ ان کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں، حلال کو حرام کر رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ تم نے خود حرام کیا ہے، اللہ نے حرام نہیں کیا۔ زمانے جاہلیت میں حلال کو حرام کرنے کا طریقہ یہ زیادہ تھا، اور آج کافروں کو چھوڑیے مسلمانوں کے اندر حرام کو حلال کرنے کے طریقے یہ زیادہ ہیں۔ خیانت کرتے ہیں، خیانت سے کماتے ہیں، قومی خزانے میں خیانت، سرکاری ملازم خیانت کر رہے ہیں، سرکاری گاڑی خیانت کر رہے ہیں، اس میں دی گئی تھی عوام کی خدمت کے لیے اور استعمال ہو رہی ہے بیوی بچوں کی خدمت کے لیے۔ سرکاری خزانے میں لوٹ کھسوٹ، ایسے مجرم شاید کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نجات نہ پا سکیں۔ سب سے بڑے ہیں حقوق العباد کے ڈاکو، غریب عوام کا خون پسینہ اور اس پر عیاشیاں کرنے والے، خیانت سے کمایا ہوا پیسہ سرکاری خزانے میں خرد برد کر کے کمایا ہوا پیسہ اور اسے حلال سمجھتے ہیں، رشوت لے کر کمایا ہوا پیسہ اور اس کو حلال سمجھتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ راشی اور مرتشی، رشوت دینے والا لینے والا، دونوں دوزخ میں۔ سود لے رہے، سودی نظام ہر سطح پر، اور اللہ کہہ رہے کہ سود کا لین دین یہ میرے ساتھ اور میرے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جائز کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جن علاقوں میں زلزلہ آیا وہاں کے رہنے والوں نے بتایا، یہ ہم ان پر نہیں کوئی الزام لگا رہے،
اور یہ بھی سن لیں کہ جب کبھی کوئی ایسی بات کی جاتی ہے، زلزلہ زدہ علاقے کے رہنے والوں کی بعض کمزوریوں کا ذکر کیا جاتا ہے، تو معاذ اللہ یہ دل میں خیال نہیں ہوتا کہ ہم بڑے معصوم اور پاک ہیں اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے. نہیں، ہم ان سے بڑے گناہگار ہیں، اور ڈراوا اور تنبیہ اور انذار ہمارے لیے بھی ہے. لیکن وہاں کے رہنے والوں نے، جن کے دلوں میں کچھ ایمانی حس ہے، حلال حرام کا امتیاز ہے، انہوں نے بتایا کہ یہاں سود خوری اور بدکاری بہت زیادہ ہو گئی تھی. نجی سطح پر کوئی شخص قرض دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس پر سود ملنے کی امید نہ ہو. تو حرام کو حلال کیا جا رہا ہے. حرام کھانا یقین جانے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا کلچر بن گیا، ہماری ثقافت بن گیا، ہماری پہچان بن گیا. ہمارے معاشرے میں حرام کھانے والا نظریں جھکا کر نہیں چلتا، نظریں اٹھا کر چلتا ہے. لوگ اسے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتے، عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے جو سوچا، حرام سے صرف 2 شخص بچے ہوئے ہیں، 2 قسم کے لوگ. ایک وہ جن کے دل میں واقعی خوف خدا ہے، اور دوسرے وہ جو مجبور ہیں، جن کا داؤ نہیں چلتا. کوشش تو وہ بھی کرتے ہیں کہ کہیں میرا ہاتھ لگ جائے، کوئی چوری کا مال، کوئی ڈاکے کا مال، کوئی خیانت کا مال، کوئی سرکاری نوکری مجھے بھی ایسی مل جائے جہاں پر کمائی زیادہ ہو. پتہ ہے ان کو کون سے شعبے ایسے ہیں جہاں پر کمائی زیادہ ہے. کوشش کرتے ہیں وہاں تک پہنچنے کی، لیکن بیچاروں کے پاس دینے کے لیے رشوت نہیں، اور وہاں تک پہنچنے کے لیے سفارش نہیں، تعلقات نہیں. تو 2 قسم کے لوگ ہیں بس جو حرام سے بچے ہوئے. ایک وہ جن کے دل میں واقعی خوف خدا ہے، واقعی پر زور دے رہا ہوں اس لیے کہ بہت سے ہمارے جیسے ایسے بھی ہیں جن کے اندر مصنوعی خوف خدا ہے، مصنوعی قسم کا، ایسے ڈرامے والا. لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں بہت اللہ سے ڈرنے والا ہوں، بڑا خوف خدا والا ہوں، اور ہے اندر ذرہ بھی خوف کا نہیں ہے. وہ جو کسی نے کہا ہے، بہت مشکل ہے بادۂ گلگوں سے بچنا خلوت میں، اور بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہنا. تنہائی میں اس شراب سے بچنا یہ مشکل ہے، اور دوستوں میں بیٹھ کر معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، ان جیسے کلمات کہہ دینا یہ آسان ہے. تو ایک تو وہ بچے جن کے اندر واقعی خوف خدا ہے. اور جو میرا تجزیہ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلطی پر ہوں، جو میری اپنی سوچ ہے وہ بتا رہا ہوں. میں بہت زیادہ نفلیں پڑھنے والوں کو، بہت زیادہ عمرے کرنے والوں کو ولی نہیں سمجھتا ہوں. میں ان کو ولی سمجھتا ہوں جو سارے فرائض پورے کرتے ہیں اور حرام سے بچتے ہیں، اور حقوق العباد میں ڈنڈی نہیں مارتے. موقع ملتا ہے اس کے باوجود وہ حرام سے بچ جاتے ہیں. اللہ کی قسم ولی ہیں. ایسی کرسی پر بیٹھے جہاں بیٹھ کر وہ لاکھوں کما سکتے ہیں لیکن حرام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. ولی ہیں اگر ان کے اندر ایمان ہے، اعمال صالح ہیں، فرائض کی پابندی کرتے ہیں، اور پھر حرام سے بچتے ہیں. اس دور کے اندر حرام خوری کا دور، جب حرام خوروں کو عزت دی جاتی ہو. دنیا داروں کو چھوڑیں، دینداروں پر تعجب ہوتا ہے. بعض اوقات دیکھتے ہیں محفل نعت ہو رہی ہے، محفل حسن قرات ہو رہی ہے، میلاد النبی کا جلسہ ہو رہا ہے، دینی پروگرام، لیکن کرسی پر بیٹھا ہوا مہمان خصوصی شہر کا سب سے بڑا حرام خور، صرف اس لیے کہ اس کے پاس پیسہ ہے، پیسے کی وجہ سے اس کو مہمان خصوصی بنا رکھا ہے. آج کی محفل کے مہمان خصوصی فلاں مشہور شخصیت. اللہ اکبر. حرام کا پیسہ جمع کرنے والا،
وہ دینی پروگرام کی صدارت کر رہا ہے، مہمان خصوصی بنا ہوا، تو ایک کلچر بن گیا، ثقافت بن گئی، رواج بن گیا، ہماری پہچان بن گئی، عادت بن گئی، گویا کہ دلوں سے اس کی برائی کا خیال بھی نکل گیا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ آخری درجہ ہے، آخری درجہ۔ پہلا درجہ تو یہ نا کہ برائی کو دیکھے ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ زبان سے روکے، اور تیسرا درجہ کہ دل سے تو کم از کم برائی کو برا سمجھے، اور فرمایا تھا کہ اگر یہ بھی نہیں تو پھر ایسے شخص کے دل میں ایمان کی رتی بھی نہیں ہے۔ ہم اس درجے پر پہنچ چکے کہ برائی کو برائی ہی نہ سمجھے، بلکہ بروں کو اور برائی کو عزت کی نظر سے، رشک بری نگاہوں سے دیکھیں۔ تو فرمایا کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، حرام کو حلال نہ سمجھو، حلال کو حرام نہ سمجھو، انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور میں اللہ تمہارا کھلا دوست ہوں۔ ارے دوست کی بات مانو، دشمن کی بات نہ مانو۔ حرام کھانے کا انجام اچھا نہیں ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تو تمہیں صرف برائی اور گندگی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان تلقین کرے گا تو برائی کی، گندگی کی، فحشاء کی، شر کی، اچھائی کی تلقین نہیں کرے گا۔ اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ اچھائی کی تلقین کرے بھی تو بھی اس کا مقصد اچھا نہیں ہوگا۔ شیطان بھی بعض اوقات اچھائی کی تلقین کرتا ہے، آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا۔ ہاں، بعض اوقات شیطان اچھائی کی تلقین کرتا ہے لیکن مقصد اس کا برا۔ بہت سے لوگ ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن شیطان نے ان کے دل میں بٹھا رکھا کہ دیکھو رزق حلال کمانا یہ بہت بڑی عبادت ہے، لہذا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بہت بڑی عبادت میں لگے ہوئے ہو، رزق حلال کما رہے ہو۔ اب شیطان اس کے دل میں بٹھا رہا ہے، ارے تم کوئی برے آدمی ہو، رزق حلال کماتے ہو، دکانداری کرتے ہو، بچوں کا پیٹ پالتے ہو، اور سنا نہیں تم نے اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ فرائض کے بعد فریضہ ہے، لہذا اگر نماز نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شیطان نے ایک اچھائی اس کے دل میں بٹھائی لیکن دوسری بڑی اچھائی سے اس کو محروم کر دیا۔ اسی لیے شیطان کا ہر کسی کو ورغلانے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو ورغلانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ جاہل کو بہکانے کا طریقہ اور، عالم کو بہکانے کا طریقہ اور، صوفی کو بہکانے کا طریقہ اور، حکمرانوں کو بہکانے کا طریقہ اور، ہر ایک کے لیے اس کے پاس الگ نسخہ ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے۔ مقصد یہ کہ مولوی پر جس شیطان کا داؤ چلے گا تو وہ شیطان ہوگا جو مولوی کی کمزوریوں سے واقف ہے، وہ اس کو اچھائی کے راستے سے، ہدایت کے راستے سے، دعوت کے راستے سے، دین کے راستے سے ہٹانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ شیطان تمہیں برائی اور گندگی کی تلقین کرتا ہے۔ دو لفظ ہیں، سو اور فحشا۔ علماء نے فرق کیا کہ سو اس برائی کو کہتے ہیں جس سے شریعت نے بھی منع کیا ہو اور عقلاً بھی وہ ناپسندیدہ ہو، اور فحشا اس برائی کو کہتے ہیں جسے اگرچہ عقل برا نہ کہتی ہو لیکن شریعت نے اس کو برا کہا ہو۔ اور عقل سے بھی بڑی چیز ایک مسلمان کی نظر میں فیصلہ کن اتھارٹی رکھنے والی چیز وہ شریعت ہے، وہ وحی ہے، لہذا جسے شریعت نے غلط کہا وہ غلط۔ تو فرمایا کہ شیطان تمہیں حکم دے گا برائی کا اور گندگی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ پر ایسی باتیں کہو جو تم جانتے ہی نہیں۔
علم ہی نہیں رکھتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یہ اندھی تقلید بھی بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنی. مشرکین مکہ بلکہ دنیا بھر کے مشرک اور کافر، ان کے پاس اپنے کفر، اپنے شرک اور اپنی بدعات پر سب سے بڑی حجت اور دلیل جو ہے وہ یہ کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے. کیونکہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی ایسے ہی کرتے رہیں گے، اور کوئی دلیل نہیں. وہ عقل کے میدان میں شکست کھا جائیں گے، دلیل کے میدان میں شکست کھا جائیں گے، نقلی حوالوں میں شکست کھا جائیں گے، لیکن تقلید جامد سے نہیں ہٹیں گے. ہم یہ کام نہیں چھوڑ سکتے. آپ ان کو لاکھ دلائل دے دیں، قرآن کھول کر رکھ دیں، حدیثیں سنائیں، وہ کہیں گے ہم نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے، ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہماری برادری میں ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ہمارے ہاں یہ رواج ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو قرآن کریم نے جگہ جگہ اس اندھی تقلید کی، تقلید جامد کی تردید کی ہے. لیکن یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ تقلید دو قسم کی ہے. ایک تو تقلید مذموم اور ایک ہے تقلید ممدوح. ایک تو وہ تقلید ہے جو قابل مذمت ہے، جو میں نے عرض کیا، اندھی تقلید، جامد تقلید، ایسوں کی تقلید جو بے وقوف تھے، ایسوں کی تقلید جو جاہل تھے، ایسوں کی تقلید جو گمراہ تھے، ایسوں کی تقلید جو کفر اور شرک کے راستے پر تھے. یہ تقلید قابل مذمت ہے اور قرآن نے اس تقلید کی تردید کی ہے. اور دوسری تقلید وہ قابل تعریف تقلید، کسی ایسے ایمان کی تقلید جس پر ہمارا دل مطمئن ہے کہ اس کی تحقیق کتاب و شریعت کے مطابق ہے، اس کی تحقیق کتاب و شریعت سے ہٹی ہوئی نہیں ہے. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ قبول قول بلا حجہ، کسی کی بات کو دلیل کے بغیر تسلیم کر لینا. مثال کے طور پر اس وقت پوری امت مسلمہ میں 4 ائمہ کی تقلید کی جاتی ہے. کیا عرب، کیا عجب، کیا افریقہ، کیا ایشیا، ہر جگہ 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی تقلید کی جاتی ہے. اس تقلید کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور بعض لوگ جان بوجھ کر اپنے فاسد مقاصد کی وجہ سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ تقلید کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کتاب و سنت کے مقابلے میں امام کے قول کو حجت مانتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں امام کے قول کو زیادہ قوی اور زیادہ صحیح مانتے ہیں. اگر ان کے سامنے آیات پڑھی جائیں، احادیث پڑھی جائیں تو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے امام کے خلاف، قول کے خلاف ہے. نہیں، ہرگز نہیں، ایسی تقلید امام کی بھی جائز نہیں. غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے میرا کوئی ایسا قول آئے جو صحیح حدیث سے ٹکراتا ہو تو میرے قول کو اٹھا کر دیوار کو پر پھینک دو اور حدیث کو مان لو. ایسا کسی امام نے نہیں کہا کہ قرآن کو چھوڑ کر اور حدیث کو چھوڑ کر میرے قول کو اختیار کیا جائے. ائمہ کی تقلید کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہے. تقلید ہماری یہاں تک ہے. مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اور یہ تحقیق
قرآن اور حدیث کے زیادہ مطابق ہے. شوافع کہتے نہیں، امام شافعی کی تحقیق وہ کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے. حنبلی امام احمد کے بارے میں کہتے ہیں، مالکی امام مالک رحم اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی تحقیق کتاب و سنت کے زیادہ قریب ہے. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم امام کی تقلید کریں گے اگرچہ وہ صراحتاً ان کا قول قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہو. اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، دیکھا جائے تو یہاں ہر شخص مقلد ہے. یہ جو بعض ساتھی اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں تو وہ بھی غیر مقلد نہیں ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم تقلید کرتے ہیں دوسری اور تیسری صدی کے اماموں کی، اور یہ ساتھی تقلید کرتے ہیں 15ویں صدی کے اپنے محلے کے امام کے قول کی. یہ اس کی تحقیق کو صحیح مانتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا، تو کیا اس نے سارے قرآن کا دقیق نظر سے مطالعہ کر لیا؟ ساری حدیثوں پر اس کو عبور حاصل ہے؟ کیا سارے ائمہ کے اقوال اور فقہا کی بحثیں اس کی نظر سے گزر گئیں؟ کیا واقعی اس نے ایسے دلائل اخذ کر لیے کہ جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ فلاں قول فلاں بات زیادہ قوی ہے اور فلاں ضعیف ہے؟ ہر شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں پورے قرآن پر تحقیقی نظر ڈال سکے، ساری احادیث کو اجتہادی نقطہ نظر سے دیکھ سکے اور سارے فقہا کے اقوال کا مطالعہ کر سکے. وہ جو اعتماد کر رہے تو اپنے محلے کے امام کی بات پر اعتماد کر رہے، اپنے خطیب، اپنے مفتی، اپنے عالم کی بات پر اعتماد کر رہے، وہ اس کی تقلید کر رہے. ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کر رہے ہیں. اور دیکھیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس تقلید نے امت کو بہت بڑے فتنے اور گمراہی سے بچایا ہوا. یہ بات تجربے سے ثابت ہے. میں غیر مقلدین حضرات کے سینوں پر تیر نہیں چبھو رہا، انہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، ان کو گالی گلوچ نہیں کر رہا. میں حقائق کی روشنی میں، واقعات کی روشنی میں بات کر رہا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس تقلید نے امت کو فتنے اور گمراہی سے بچایا ہوا ہے. اگر ہر شخص کو اجازت دے دی جائے کہ تم جو قول چاہو وہ اختیار کر لو، جو تمہیں نظر آئے کہ یہ قول قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے، تو ہر شخص آسانی تلاش کرے گا. جو اس کو قول آسان نظر آئے گا اس کو اختیار کر لے گا. وہ ایک دن حنفی بنے گا، دوسرے دن شافعی بنے گا، تیسرے دن مالکی بنا ہوگا اور چوتھے دن حنبلی بنا ہوگا. اور خطرہ یہ ہے کہ 5ویں دن وہ حدیث کا منکر بن چکا ہوگا اور 6ٹھے دن کہیں نبوت ہی کا منکر نہ ہو جائے. ہاں، اس میں آسانیاں تلاش کرتے ہیں. بہت سے لوگ طلاق دے لیتے ہیں حنفی، اب طلاق دے بیٹھے، اب سوچتے ہیں آسانی کس پہلو میں ہے، یہ میرا نکاح، میری ازدواجی زندگی کس امام کے قول کے مطابق بچ سکتی ہے؟ بتایا گیا کہ کسی بھی امام کے قول میں زندگی، ازدواجی زندگی بچتی دکھائی نہیں دیتی ہے. ایسے ایسے ظالم بھی ہیں جنہوں نے یہ راستہ دکھا دیا. ہاں، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے ہندو بن جاؤ تو تمہاری ازدواجی زندگی بچ سکتی ہے. تو ایسے لوگ شافعی اور مالکی تو کیا ہندو بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. جس میں آسانی دکھائی دی تو یہ شریعت کی اتباع تو نہ ہوئی، یہ تو نفس کی اتباع ہوئی، اپنی خواہشات کی اتباع ہوئی. اللہ نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو. لہذا یہ تقلید اسی حد تک ہے کہ ہم اہل علم سے پوچھ کر جن پر ہمیں اعتماد ہے ان کی اتباع کرتے ہیں. لیکن مقصد امام ابو حنیفہ کی اتباع نہیں ہے، مقصد رب کعبہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. امام ابو حنیفہ تو خود مقتدی ہیں، خود متبع ہیں، خود غلام ہیں رسول اللہ کے، وہ تو خود متبع ہیں، خود اتباع کرنے والے. ہم ان کو کیسے متبوع بنا سکتے ہیں؟ البتہ ہم ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں
کہ امام ابو حنیفہ نے جو بات بتائی اس کے ذریعے سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی اتباع کر سکتے ہیں، بس اس حد تک تقلید کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل کیا